Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I'm your education teacher, as you know, and as you know, we are doing the lecture series on universalization of elementary education. Yesterday, we discussed what are the problems faced by elementary education in universalization. There, we discussed what are the problems. For example, we discussed the problems like less cooperation of parents, poverty, orthodox failings, increase in population, then lack of teachers and educated equipment. Under these following headings, we discussed the various problems. So, my dear students, today we are going to discuss the remedial measure for universalization of elementary education. Today we will see what are the remedial measures to for universalization of elementary education. What are the problems that we face in universalizing the elementary education? So we will discuss them under the following headings. For example, education of the parents. Dear students, as you know that we are having so many educated uneducated parents. As you know, our parents used to be uneducated, but still they have managed to send us to schools. But in certain cases it is not all possible. Most of the parents who are uneducated, they do not want to send their children to the school because they think it is just a wastage of time. So what should we do then? We all need to start adult education centers, so that we will provide education to the parents, so they will become aware about the utilities and importance of education. So, as you know, dear students, I will try to switch in Urdu as well so that you may understand better. یعنی میں اس بارے میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے جو اکثر والدین ہیں وہ ان پڑھ ہوتے ہیں. ان پڑھ ہونے کی وجہ سے وہ تعلیم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں. اس لیے اگر ہمارے کچھ پیرنٹس ان پڑھ بھی رہے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہے کہ وہ ایڈلٹ ایجوکیشن پروگرام شروع کرے، تاکہ وہ اس بارے میں اویئر ہو جائے کہ ایجوکیشن کا مہتو کیا ہے، ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے. اگر وہ یہ جان لیں گے کہ ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے تو وہ ضرور اس بات پر قائل ہو جائیں کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم ایجوکیشن یعنی جو ہماری ایجوکیشن ہے اس کو عام بنانے کے ہر ایک گھر تک پہنچائیں گے جب ہم پیرنٹس کو کیا ایجوکیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے فائنانشیل اسسٹنس ٹو پیرنٹس. دیکھو، ہم جانتے ہیں کہ پیرنٹس کو فائنانشیل اسسٹنس یعنی مالی معاونت جسے ہم دوسرے لفظ میں کہتے ہیں، کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کے پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ اس لیے اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے ہیں کہ ان کے پاس فیس نہیں ہوتا ہے، وردی نہیں ہوتی، کتابیں نہیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہو سرو شکشا ابھیان کا بھی یہی ہے منشور تھا کہ ہر گھر تک ایجوکیشن پہنچے اور ہر بچے کو سکول میں ہی کتابیں ملیں، سکول میں ہی وردی ملے، سکول میں ہی دوسری ساری چیزیں ملی، ان کو کھانا بھی وہاں مل جائے تاکہ بچہ ریٹین کر سکے، اسکول میں رہے تاکہ وہ ایجوکیشن کے نور سے استفادہ حاصل کر سکے. اس لیے ہم جانتے ہیں اگر کہیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو چاہے کہ ہر گھر تک پہنچے، ہر جگہ تک پہنچے. اگر گورنمنٹ لیول تک نہیں پہنچ سکتے لیکن ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا بچہ رہا ہوگا جو ہمارے محلے میں غریب ہو یا کہیں اور جگہ ہو، تو اس کی ہمیں شناخت کرنی چاہیے، کسی نہ کسی اسکول میں اسے ایڈمیشن کیا جائے تاکہ وہ بیچارہ ایجوکیشن کے نور سے آراستہ ہو جائے. دوسری چیز ہے کنٹرولنگ پاپولیشن. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاپولیشن جو ایکسپلوژن ہو رہا ہے دن بھر، یعنی پورے ورلڈ میں، یہ میں بتاؤں گا کہ پورے ورلڈ میں ایجوکیشن یعنی پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے. جب پاپولیشن بڑھتی ہے اس سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ پولوشن ہو جاتا ہے، اسی لیے ہمارا فوڈ شارٹیج ہو جاتی ہے، اس لیے زمین بھی گھٹ جاتی ہے، زمین کی کمی ہو جاتی ہے. اس لیے بہت ساری ہمارے انوائرمنٹ پہ بھی اثر پڑتا ہے، ایجوکیشن پہ بھی اثر پڑتا ہے، ہر ایک چیز پر اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر ہم پاپولیشن کم ہوگی تو ہم بہتر ایجوکیشن کو دے سکتے ہیں، بہتر ایجوکیشن دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے کہ لوگوں کو فیملی پلاننگ یا سرجیکل میتھڈ سے یا کیمیکل میتھڈ سے پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہوگا، تبھی ہم پاپولیشن پہ کنٹرول کریں گے.
تیسری چیز ہے ریفارمز ان کریکولم. دیکھو ہمارا جو کریکولم ہے وہ دقیانوسی پرانا کریکولم ہے، فرسودہ ہو چکا ہے. آج اس کی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور سائنس کا زمانہ ہے. ہمیں سائنس کے ساتھ ہی چلنا ہے، ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا. جب ہم دنیا کے ساتھ چلیں گے تو ہم ترقی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کیا کریں گے، اگر ہم وہی فرسودہ، وہی پرانا، وہی سلیبس اس کا رٹا مارتے رہیں گے تو ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کریں گے. آپ دیکھیے دنیا میں ایسے ممالک ہیں جو بہت آگے ہیں. ہم کئی سالوں سے ڈیولپنگ کنٹری رہے ہیں، تو وہ ہم کبھی آگے نہیں بڑھ رہے. لیکن دنیا کے ایسے ممالک ہیں جو کل تک بہت غریب تھے لیکن آج وہ بہت امیر ہو چکے ہیں. دیکھیے اگر آپ عرب کنٹریز کی بات کریں گے، 70 کی دہائی تک وہ بہت کمزور تھے، وہ بالکل ڈیزرٹ تھا. لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دینا شروع کیا. اب دیکھو کہ وہ کہاں آگے بڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں تیل کا ذخائر کا انہوں نے استعمال کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ ذرائع ہے، ہمیں اس کا بھرپور استعمال کرنا ہوگا. جب ہم اس کا بھرپور استعمال کریں گے تو ہمارے پاس پیسے آئیں گے. جب پیسے آئیں گے تو ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی آئے گی، ہمیں روڈز بن جائیں گے، ہمارے پاس بہتر سہولیات فراہم ہو جائیں گے. اسی لیے دیکھیں اگر آپ دیکھیں گے جو یورپی ممالک ہیں وہ دن بھر اس لیے ترقی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ریسورس کا باضابطہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کرپشن کو لیس کرتے ہیں. تو یہ سب تبھی ہوگا جب ہم ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمارا جو کریکولم ہے اس کو بھی ریوائز کرتے رہیں گے. جب ہم کریکولم کو ریوائز کرتے رہیں گے تو ہم دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمارے وہی جو کریکولم ہونا چاہیے جو ہمارے آس پاس میں جب ہم باہر دیکھتے ہیں وہی ہمارے پاس اسکول میں ہونا چاہیے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ چل سکیں. ٹھیک ہے، اب جو ہمارا جو پریزنٹ کریکولم اس میں وہ باتیں ہیں جو اب اوبسلیٹ ہو چکا ہے. اب ہمیں اس کی ضرورت اتنی زیادہ محسوس نہیں ہے. وہ اب ہسٹری کی کتابوں میں چلا جائے گا. لیکن ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں زیادہ پڑھنا، کمپیوٹر کی نالج، موبائل کی نالج، دوسرے ہنر کی نالج، مشین لینگویج کی نالج، یعنی مشین کے بارے میں ہمیں نالج ہونی چاہیے. کہ تبھی اگر ہم یہی چیزیں اسکول میں ڈالیں گے، کریکولم میں ڈالیں گے تو بہترین انداز سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور پانچواں چیز ہے چینج ان میتھڈز. دیکھو اب دیکھتے ہیں کہ کئی سال پرانا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم لیکچر میتھڈ ہوا کرتے تھے. ٹیچر سامنے آتا تھا، لیکچر دیتا تھا، بہت سارے بچے سامنے ہوتے تھے. چاہے بچوں کو سمجھ آئے نہ آئے تو ٹیچر چلا جاتا تھا اپنے لیکچر دے کر. لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا ہے. اب تو ورچوئل کلاس سامنے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اب تو ہم بچے کو مختلف قسم کے اسمارٹ بورڈ سے ایجوکیشن دے سکتے ہیں، اوور ہیڈ پروجیکٹرز کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ بچہ کنسیپٹ پوری طرح حاصل کر سکیں. یوٹیوب کا ہم مدد لے سکتے ہیں کلاس میں بچوں کو بڑھانے کے لیے. اور بہت سارے ایسے ذرائع ہیں ہمارے پاس لیکن جس کا ہمیں باضابطہ استعمال کرنا ہے. اگر ہم ان چیزوں کا استعمال کریں گے تو ہماری ایجوکیشن انشاءاللہ بہت آگے بڑھے گی. تو اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہوگا، ہمارا جو میتھڈ آف ٹیچنگ ہے وہ بالکل چینج ہونا چاہیے. جو فرسودہ میتھڈ ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. ہمیں نئے میتھڈز ڈھونڈنے ہوں گے. ٹھیک ہے، پروجیکٹ میتھڈ ہیں اور ادر میتھڈس کا استعمال کرنا چاہیے جس سے بچہ پوری طرح ٹیچر کو سمجھ جائیں. یعنی لیکچر کو جو ٹیچر سامنے بچوں کو انسٹرکشن دے رہا ہے وہ اس سے گراسپ کرے، اس سے ریٹین کر سکے، پھر اس کو ٹرانسمٹ کرے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا ہمیں خاص دھیان رکھنا ہوگا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو یونیورسلائزیشن آف ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے تو وہ اب ایسا کیا کام کرنا چاہیے کہ ہم اب اپنی ایجوکیشن کی نیا کو پار لگائیں، ہم ایجوکیشن کو آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے، ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بہترین ایجوکیشن دیں. تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، وہ جو آپ نے بتایا نمبر 1 ہے ایجوکیشن آف دا پیرنٹس. جو میں نے آپ کو بتایا ہمیں کیا کرنا ہوگا، یعنی اپنے جو ہمارے پیرنٹس ہیں، جو ہمارے والدین ہیں، جو ہمارے ایڈلٹس ہیں، اگر وہ ان پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ان کے لیے ایجوکیشن کا بندوبست کرنا چاہیے تاکہ اس بات پہ وہ قائل ہو جائیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو بہترین ایجوکیشن دے سکیں. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ فائنانشیل اسسٹنس کی ضرورت ہے. ہمیں پیرنٹس کو، یعنی ہماری جو والدین ہیں، ہمارے گاؤں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت غریب ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، انہیں ایجوکیشن کے محتو کے بارے میں زیادہ معلوم
نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ہم کیا کریں گے، اگر ہم ان کے بچوں کو فیس معاف کر دیں گے یا اسکول میں ہی فیس دیں گے یا ان کی کتابیں لائیں گے، بہت ساری ادر چیزیں کریں گے، بکس لائیں گے، تو وہ ان پر بوجھ نہیں بڑھے گا، تو وہ اچھی طریقے سے اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب پاپولیشن کنٹرول ہوگی تو بہترین انداز سے کلاس میں ایجوکیشن ہوگی. فار ایگزامپل اگر کلاس میں 75 بچے ہوں گے لیکن ٹیچر 2 ہوں گے، تو ان بچوں کو نہ وہ ایک ٹھیک ہو سکتا ہے، وہ 75 ٹھیک ہو سکتے ہیں. اگر بچے کم ہوں تو ٹیچر اچھی طرح سے بچوں کو پڑھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے پاپولیشن کنٹرول کی بہت ضرورت ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو ریفارمز آف کریکولم کے بارے میں بتایا، ہمیں کریکولم میں ریفارم کرنا چاہیے. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ چینج ان میتھڈ، ہمارا جو فرسودہ میتھڈ آف ایجوکیشن ہے وہ ہمیں ریپلیس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. ہمیں ماڈرن ایجوکیشن بچوں کو دینی ہوگی تاکہ جو ہم اپنے بچوں کو بہترین تعلیم حاصل کر سکیں، جس سے بچے میں نیشنلزم، انٹرنیشنلزم یا قومیت یا وہ اپنے سوسائٹی کے بارے میں سوچیں کہ سوسائٹی کو ایجوکیشن کی کتنی ضرورت ہے. سو تھینک یو ڈیئر اسٹوڈنٹس. This very class was designed for 11th class students. I hope that you will be preparing at home. Thank you so much.